کیا یہ ممکن ہے کہ ہزاروں سالوں کے پھیلاؤ میں دنیا کے الگ الگ کونوں میں، جہاں نہ انٹرنیٹ نہ مواصلات کے ذرائع، 1,24,000 انسان کھڑے ہو اور وہ سب ایک ہی دعویٰ کرے، اور وہ صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ اس کی خاطر اپنی جان، مال اور سکون سب داؤ پر لگا دیں؟ ایتھیسٹ اکثر یہی کہتے ہیں کہ مذہب انسان کا اپنا گڑھا ہوا ایک تصور ہے، لیکن جب ہم نبوت یعنی پراپٹہوڈ کے تسلسل کو دیکھتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ آج ہم 5 ایسے عقلی دلائل پر بات کریں گے جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ انسانی نہیں بلکہ الہی یعنی ڈیوائن ہے۔ دنیا کی ہر کمپنی جب کوئی پیچیدہ مشین بناتی ہے تو اس کے ساتھ ایک مینول ہدایت نامہ بھیجتی ہے تاکہ اسے چلانے والا اسے خراب نہ کر دے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اسے جذبات دی، عقل دی اور انتخاب کی آزادی یعنی فری ویل دی۔ کیا یہ سب ممکن ہے کہ اتنا بڑا خالق انسان کو پیدا کر کے اسے زمین پر بے یار و مددگار چھوڑ دے؟ عقل تو کہتی ہے کہ خالق کو چاہیے کہ وہ انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائے۔ عقل کہتی ہے کہ خالق کو چاہیے کہ وہ انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے معلم یعنی ٹیچر بھیجے۔ نبوت کوئی اتفاق نہیں بلکہ خالق کی حکمت عملی کا لازمی نتیجہ ہے اور لازمی تقاضا ہے۔ اور اس سے بڑی اور مضبوط دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ 1,24,000 انبیاء مختلف ادوار میں آئے، کوئی پتھر کے زمانے میں تھا تو کوئی تہذیبوں کے عروج میں۔ اگر یہ سب جھوٹے ہوتے تو ان کے نظریات میں تضاد ہوتا۔ ایک کہتا خدا 2 ہے، دوسرا کہتا خدا ہے ہی نہیں۔ لیکن حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب نے ایک ہی بنیاد پیش کی، توحید، آخرت اور اخلاق۔ اگر دنیا کے مختلف کونوں سے 100 لوگ آ کر کہیں کہ باہر آگ لگی ہے تو آپ ان کے کردار کو دیکھنے سے پہلے ان کی تعداد کی وجہ سے یقین کر لیں گے، اور اسے تواتر کہتے ہیں جو جھوٹ کو ناممکن بنا دیتا ہے۔ اب ایتھیسٹ کے پاس 3 ہی آپشن بچتے ہیں، یا تو معاذ اللہ یہ انبیاء جھوٹے تھے، یا وہ ذہنی مریض تھے، یا وہ واقعی اللہ رب العالمین کے نبی تھے۔ سب سے پہلی بات، ایک جھوٹا شخص طویل عرصے تک اپنے جھوٹ کو برقرار نہیں رکھ سکتا، کہیں نہ کہیں اس کا ذاتی مفاد سامنے آ جاتا ہے۔ اور وہ ذہنی مریض بھی نہیں تھے معاذ اللہ، کیونکہ ان کی تعلیمات انتہائی دانشمندانہ تھے۔ تو تیسرا اور واحد عقلی نتیجہ یہی بچتا ہے کہ وہ واقعی اللہ رب العالمین کے نبی تھے۔ آپ اگر ہیومن ہسٹری کا اسٹڈی کریں تو انبیاء نے جن معاشروں میں کام کیا وہ اخلاقی طور پر گر چکے تھے۔ ایک عام انسان کے لیے ایک چھوٹے سے گروہ کی عادت بدلنا مشکل ہوتا ہے، مگر انبیاء نے پوری کی پوری قوموں کا نقشہ بدل دیا۔ انہوں نے ظالموں کو عادل اور وحشیوں کو تہذیب یافتہ بنا دیا۔ آپ خود مکہ دیکھ لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے کیسے تھے، حضرت ابو سفیان کو دیکھ لیں، وہ اسلام سے پہلے کیسے تھے۔ اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، کیا ایک فرضی کہانی یا جھوٹا دعویٰ اتنی گہری اور مثبت تبدیلی لا سکتا ہے جو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اربوں لوگوں کی زندگی کا مرکز ہو، ملینز آف پیپل کا مرکز ہو؟ ہرگز نہیں، یہ صرف حق کی طاقت سے ممکن ہے۔ انبیاء نے ایسی باتیں بتائے جو اس وقت کے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھے، اور وہ بعد میں حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ اور آپ سب کو پتا ہے کہ ایک انسان اپنی طور یعنی اپنی طرف سے مستقبل کی یقینی خبر نہیں دے سکتا۔ انبیاء کا مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں بتانا اور اس کا سچ ثابت ہونا اس بات کی دلیل ہے، اور یہ ایویڈنس ہے کہ ان کا رابطہ اس ہستی سے تھا جو زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس سے بالاتر ہے۔ عقل مند انسان وہ نہیں جو صرف نظر آنے والی چیزوں پر یقین کرے، بلکہ وہ ہے جو اثر یعنی ایفیکٹ کو دیکھ کر وجہ کو پہچان لے۔ 1,24,000 افراد کا ایک ہی سچ پر جمع ہونا اس کائنات کی سب سے بڑی عقلی حقیقت ہے۔ نبوت کا انکار دراصل عقل کا انکار ہے۔ آپ سب لوگوں سے درخواست ہے اور ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ایتھیزم سیریز کے پچھلے 4 ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میرے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری درخواست یہی کہ آپ کے ذہن میں اگر قرآن، اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے کوئی بھی اشکال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں
یا مجھے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو اس پر ہی بنائیں گے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.